إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم
قال بل فعل كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نقصوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانشروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. محترم حاضرین جمعہ اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے جس ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین، میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، اس وقت عربی کیلنڈر کے مطابق ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اب اس مہینے کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے جو کہ 12واں مہینہ ہے. اور ذی الحجہ کے مہینے میں دو بڑی اہم عبادت ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے، ایک حج اور ایک قربانی. اور حج کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں ان میں حضرت ابراہیم کی یادیں جڑی ہوئی ہے، اور قربانی یہ حضرت ابراہیم سے ہی چلا آ رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابراہیم کون ہے، یہ ابراہیم کس انسان کا نام ہے؟ تو اللہ تعالی قرآن مجید کے 14ویں پارے کے سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر حضرت ابراہیم کا انٹروڈکشن کرواتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. ابراہیم وہ ہے، ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم ایک امت ہے. ابراہیم ایک اکیلے انسان کا نام ہے لیکن پوری امت کے برابر ہے، پوری قوم کے برابر ہے، پوری کمیونٹی کے برابر ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امت کہا ہے کہ پوری قوم کے برابر ہے، پوری امت کے برابر ہے، پوری کمیونٹی کے برابر ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم جس قوم کے اندر آئے تھے اس قوم کے اندر حضرت ابراہیم یہ ایک اکیلے انسان تھے جو توحید پر قائم تھے، ورنہ پوری قوم، پوری امت شرک بدعت میں ملوث تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم ایک امت ہے، ابراہیم ایک اکیلے انسان کا نام ہے لیکن پوری امت کے برابر ہے، پوری قوم کے برابر ہے، پوری کمیونٹی کے برابر ہے. آگے اللہ فرماتا ہے قانتا للہ، ابراہیم وہ ہے قانتا للہ، وہ دکھ میں بھی اللہ کے ساتھ تھے، خوشی میں بھی اللہ کے ساتھ تھے، غم میں بھی اللہ کے ساتھ تھے. جب حضرت ابراہیم کو ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا تب بھی وہ اللہ کے ساتھ تھے. جب حضرت ابراہیم کو یہ حکم ہوا کہ تم اپنی بیوی اور بچے کو ویران جگہ میں چھوڑ دو تب بھی وہ اللہ کے ساتھ تھے. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تب بھی وہ اللہ کے ساتھ تھے. جب حضرت ابراہیم کو یہ حکم ہوا کہ تم اپنے بچے کو قتل کر ڈالو تب بھی وہ اللہ کے ساتھ تھے. قانتا للہ، ہمیشہ اللہ کے ساتھ تھے،
ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے کہ ہم نے جب جی چاہا تب ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور ہم نے جب جی چاہا تب ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ قانتا للہ، ابراہیم وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ تھے، دکھ میں بھی اللہ کے ساتھ تھے، غم میں بھی اللہ کے ساتھ تھے، خوشی میں بھی اللہ کے ساتھ تھے۔ حنیفہ اور حضرت ابراہیم شرک کے راستے سے کٹ کر کے توحید کے راستے پر تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور عیسائی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، اور یہودی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ تو او یہودیو، اے عیسائیو، کان کھول کر کے سن لو، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے، حضرت ابراہیم تمہارے طرح شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ، ابراہیم تو وہ تھے شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ، ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندہ تھے، سکھ میں بھی اللہ کے ساتھ تھے، دکھ میں بھی اللہ کے ساتھ تھے، ہمیشہ اللہ کے شکر گزار، ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندہ تھے۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چن لیا تھا، وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کی تھی، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی تھی۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم کا انٹروڈکشن۔ اب آگے بڑھیے۔ حضرت ابراہیم کی قوم میں 3 طرح کی شرک پائی جاتی تھی۔ ان کے یہاں چاند، سورج، ستارے کی پوجا کیا کرتی تھی، اور ان کے قوم کے اندر پتھروں کی عبادت اور ان کی پوجا کیا کرتی تھی، اور ان کے قوم کے اندر ان کے یہاں بادشاہ کے سامنے جھکا کرتی تھی۔ اب حضرت ابراہیم اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور سمجھانے کا طریقہ ذرا دیکھیے میرے پیارے ساتھیو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ انعام کے اندر نقشہ کھینچتا ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب حضرت ابراہیم نے ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر ستارے جب غائب ہونے لگے، ڈوبنے لگے، تو حضرت ابراہیم نے کہا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، میرا رب تو کبھی مرنے والا نہیں ہے، میرا رب تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو حضرت ابراہیم نے کہا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر جب حضرت ابراہیم نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر جب چاند غائب ہونے لگا، جب چاند ڈوبنے لگا تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اور اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہیں ظالم لوگوں میں سے شامل ہو جاتا۔ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، لیکن میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی، اگر مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہیں ظالم لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر دوسرے دن سورج کو دیکھتا ہے تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ان دونوں میں کے بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہونے لگا، سورج ڈوبنے لگا تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، یا قوم انی بریء مما تشرکون، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے اس شرک سے پاک ہوں، میں تمہارے اس شرک سے بری ہوں۔
اور آج بھی اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جب سورج نکلتا ہے تو ان کی پوجا کرتے ہیں. آج بھی لوگ وہی کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے. آج بھی اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں. آگے حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف پھیرتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا کریٹر ہے. میں اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف پھیرتا ہوں. وما انا من المشرکون، اور میں مشرک نہیں ہوں، میں تمہاری طرح شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں. میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، یہ ہے حضرت ابراہیم کا سمجھانے کا طریقہ. اور آگے بڑھیے. اللہ تعالی قرآن مجید کے سورہ انبیاء کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. حضرت ابراہیم کو اس دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سمجھ بوجھ دے دیا تھا، سوجھ بوجھ دے دیا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر حضرت ابراہیم اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. حضرت ابراہیم اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان مورتیوں کا مجاور بن بیٹھے ہو، ان مورتیوں کا پوجا کرنے والا بن بیٹھے ہو. ان کی قوم کا بڑا سمپل جواب تھا. ان کی قوم کے لوگوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ اور اپنے داداؤں کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے. آج بھی اس دنیا کے اندر اگر لوگوں کو کہا جائے کہ تم ان مورتیوں کو کیوں پوجا کرتے ہو، ان مورتیوں کو کیوں عبادت کرتے ہو، تو آج بھی لوگ وہی کہتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی قوم کہا کرتی تھی قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ اور اپنے داداؤں کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے. کیا ہمارے باپ اور دادا غلط تھے؟ کیا ہم اب تک جو کرتے ہوئے آ رہے تھے غلط تھے؟ کیا حضرت ابراہیم نے کہا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تمہارے باپ اور دادا بھی غلط تھے اور تم بھی غلط ہو. تمہارے باپ اور دادا بھی کھلے گمراہ میں تھے اور تم بھی کھلے گمراہ میں ہو. حضرت ابراہیم کی قوم نے کہا اے ابراہیم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کوئی مذاق کی بات ہے کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. اے میری قوم کے لوگوں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. تم سب کا رب تو وہ ہے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین. تم سب کا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو زمین و آسمان کا کریٹر ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. تم سب کا رب تو وہ ہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہیں سب سے پہلے اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ تم سب کا رب تو وہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماں و بہن، آگے حضرت ابراہیم اپنی قوم کو دھمکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے معبودوں کی تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو ایک دن میں ان کی بہت اچھی طرح سے خبر لوں گا. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کروں گا، چنانچہ
ان کی قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کی یہ بات سیریس میں نہیں لی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے یہاں ایک میلہ تھا، ایک تہوار تھا، سب لوگ میلے میں مست و مگن تھے، سب لوگ ناچ گانے میں مست و مگن تھے۔ حضرت ابراہیم کے باپ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم بھی چلو ہمارے ساتھ میلے میں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم کے باپ ایک نمبر کے مجاور تھے، ایک نمبر کے مشرک تھے۔ حضرت ابراہیم کے باپ مورتیوں کو بنا بنا کر کے بیچا کرتے تھے، اسٹیچو بنا بنا کر کے بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں نہیں جا سکتا ہوں۔ سب لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم کے باپ بھی چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم اکیلے گھر پہ رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ان کے عبادت خانے میں آتے ہیں، ان کے معبودوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے ان کو توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم نے سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اور ان کے جو بڑے بت تھے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے گردن پہ کلہاڑی لٹکا کر کے رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے میلے سے، تہوار سے، تو جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں کی ہوش اڑ گئی۔ ان لوگوں نے کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کون ظالم ہے، کون ظالم ہے جس نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے جن کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں یہاں نوجوانوں سے توجہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج ہمارا نوجوان گٹکا کھا رہا ہے، آج ہمارا نوجوان سگریٹ پی رہا ہے، آج ہمارا نوجوان، اللہ کی قسم آپ کو شراب کے اڈوں میں مل جائیں گے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کی قوم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ہمارے اور آپ ہی کی طرف 20 22 25 سال کے نوجوان تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس قوم کے نوجوان سدھر جائے وہ قوم جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جس قوم کے نوجوان بگڑ جائے وہ قوم خود تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت ابراہیم کی قوم کے لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جن کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، حضرت ابراہیم کو بلوایا گیا اور بھری محفل کے سامنے حضرت ابراہیم سے سوال کرتے ہیں قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں قال بل فعل کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اپنے بڑے سے پوچھ لو وہ تمہیں بتا دیں گے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، ان کی دماغ میں تو تھوڑی دیر تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں یار، حضرت ابراہیم جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ہی لوگ ظالم ہیں، ہم ہی لوگ گمراہ ہیں۔ پھر جب ان کی نہ چلی تو ان لوگوں نے کہا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم یہ تو بول نہیں سکتا ہے، یہ تو کھا نہیں سکتا ہے، یہ تو پی نہیں سکتا ہے، ہم ان سے کیسے سوال کریں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں یہی تو سننا چاہتا تھا۔ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، جب یہ کھا نہیں سکتا، جب یہ پی نہیں سکتا، جب یہ بول نہیں سکتا، پھر تم ایسی چیز کے عبادت ہی کیوں کرتے ہو؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ چلو ہم لوگ اپنی معبودوں کی مدد کرتے ہیں اور ابراہیم کو جلا دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں،
آج بھی اگر باطل پرستوں کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی ہے تو آج بھی باطل پرست وہی کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی قوم نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. چلو ہم لوگ اپنی معبودوں کی مدد کرتے ہیں اور ابراہیم کو جلا دیتے ہیں. اب جلانے کی تیاریاں ہونے لگی اور اتنی آگ جلائی گئی کہ پورا کا پورا بستی، پورا کا پورا قبیلہ اس آگ سے جلایا جا سکتا تھا. حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا جاتا. آج اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آگ سے کہتا ہے اے آگ، آج تک تو تیرا لوگوں کا جلانے کا کام رہا ہے اور آگے بھی تیرا لوگوں کے جلانے کا کام ہی رہے گا، لیکن اے آگ، آج اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آگ سے کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ، آج تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اے آگ، آج تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا. اے آگ، آج تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا معاشرہ، پورا کا پورا خاندان حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تو خوش ہے. حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور اب حضرت ابراہیم نے یہ سوچ لیا کہ اب میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اب میں یہاں رہ کر کے کچھ نہیں کر سکتا ہوں. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. حضرت ابراہیم نے یہ سوچ لیا کہ اب میں یہاں رہ کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. اب میں یہاں رہ کر کے نہ میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں، نہ میں توحید کی دعوت دے سکتا ہوں. اب حضرت ابراہیم نکل گئے ہیں. قرآن کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. حضرت ابراہیم اب اپنے بھتیجے لوط کو لے کر کے نکل گئے ہیں. اب حضرت ابراہیم بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنے بھتیجے لوط کو لے کر کے نکل گئے. اور حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے. بڑے بیٹے کے نام اسماعیل تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق تھا. اور اسماعیل کی ماں ہاجرہ تھی اور اسحاق کی ماں سارہ تھی. اور سارہ کو فلسطین میں آباد کیا تھا اور ابراہیم عراق کے رہنے والے تھے. اور اسماعیل اور ہاجرہ کو حضرت ابراہیم نے ویران جگہ مکہ میں آباد کیا تھا. یہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے، یہاں پہ بس اتنا ذکر ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. حضرت ابراہیم اپنے بھتیجے لوط کو لے کر کے نکل گئے. اب حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے ہیں. اب حضرت ابراہیم کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھی حضرت ابراہیم کے تعلق سے چند باتیں. اب حضرت ابراہیم کو ایک اور امتحان لیا گیا، ایک اور آزمائش لیا گیا. اب حضرت ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں جو بعد میں آگے چل کے نبی بنے. حضرت ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے لڑکے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے، سورہ صافات کی آیت ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. حضرت ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. اور ابراہیم بار بار خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم اسماعیل کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے میرے بیٹے بتا تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اگر چاہتے تو حضرت ابراہیم ڈائریکٹ لا کر کے ذبح کر دیتے، لیکن بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں. پتا کیا چلا کہ بیٹے سے مشورہ لینا بھی سنت ابراہیم ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے. میرے پیارے ساتھیوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس دنیا کے اندر کتنے ایسے باپ ہیں
جو لفظ باپ سننے کے لیے اپنے بیٹے کے منہ سے ترس جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم جان لینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اسماعیل کو زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اسماعیل یہ کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، آپ فکر میری مت کیجئے، آپ میری پرواہ مت کریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ میری فکر نہ کرے، انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ تعالی چاہے گا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو 100% یہ معلوم ہو کہ یہ کام ہو جائے گا، پھر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ انشاءاللہ ضرور کہیں کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو یہ ضرور ہوگا۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا اور گردن کے اوپر چھری رکھ دی۔ ونادیناہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواز دی، ایا ابراہیم، اے ابراہیم رک جا، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک میڈھے کو نازل کیا، ایک دمبے کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اسے ذبح کریے، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح ہم اچھے لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، یہیں سے قربانی کی شروعات ہوئی ہے، جو آج سے کئی ہزار سال گزر چکا ہے، لیکن آج بھی یہ سنت زندہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو یہیں سے قربانی کی اسٹارٹ ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کے تعلق سے چند باتیں تھی، باتیں اور ہے انشاءاللہ اب عید کے دن عیدگاہ کے موقع پر باتیں ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے، اے اللہ تو نے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے، اے اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، جو شخص بھی روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی روزی روٹی میں مزید ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی کاروبار میں پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کے کاروبار میں مزید ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی بے اولاد ہے، اے اللہ تو انہیں اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم تیرے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہی سامنے آتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین، جہاں جہاں بھی جس کے ساتھ بھی ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کی ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کیا چل رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ نیوز دیکھتے ہوں گے، اگر آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوں گے تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہے، اے اللہ ان تمام سازشوں کو ناکام کر دے اور ان ظالموں کو ان کی ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔